حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا واقعہ۔ تاریخ عالم میں یہ وہ نرالا وہ انوکھا دن ہے۔ اس رات میں بہت سارے بے شمار معجزات ہوئے جو اسلامی اور دیگر تاریخی کتابوں میں درج ہیں۔ اگر ان معجزات کو تقریر کیا جائے تو قلم کی روشنائی اور اوراق کم پڑ جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے عرب میں خشک سالی تھی اور کھیتوں اور سرسبز وادیوں میں خاک اڑ رہی تھی، لیکن جس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے حمل میں آئے تو اچانک دنیا ہی بدل گئی۔ زمین سبزہ دار ہو گئی، درخت ہرے بھرے ہو کر پھلوں کے بوجھ سے دب گئے، گھٹائیں جھوم جھوم کر آتی اور خوب بارش ہوئی۔ اس سال اس قدر انعام و اکرام ہوا کہ عربوں نے اسے خوشحالی کے سال کا نام دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے عرب کے نجومیوں میں کسی بڑی شخصیت کی پیدائش کا چرچا عام تھا، اور اہل کتاب بھی اپنی کتابوں میں جس آخری نبی کی آمد کے متعلق پڑھتے آئے تھے، انہیں احساس ہو گیا تھا کہ اس نبی کی آمد کا وقت قریب آ چکا ہے۔ حضرت حسان بن ثابت جو عرب کے نامور شاعر تھے، وہ فرماتے ہیں کہ وہ 7 سال کے تھے اور یثرب یعنی مدینہ میں رہتے تھے کہ اچانک ایک دن ایک یہودی کو ایک بلند مقام پر چیختے ہوئے سنا۔ وہ کہہ رہا تھا، اے یہودیوں، آج رات احمد کا ستارہ طلوع ہو چکا ہے جس میں وہ پیدا ہوگا۔ اس طرح بہت سارے واقعات عربوں کی تاریخی کتابوں میں ملتے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے سال ہی لوگوں کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ وہ عظیم ہستی کی تشریف آوری بہت قریب ہے جو دنیا کی تاریخ کو بدل کر رکھ دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ نے آپ کی ولادت کے وقت ایک خواب دیکھا کہ ان میں سے ایک نور نکلا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ لہٰذا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو ان کی والدہ سے ایسا نور ظاہر ہوا جس سے مشرق و مغرب کے درمیان ہر چیز روشن ہو گئی۔ وہ نور اتنا روشن تھا کہ بی بی آمینہ نے شام کے شہر بصرہ کے محلات دیکھ لیے۔ حضرت عثمان ابن ابی عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میری والدہ نے بتایا کہ میں اس رات حضرت آمینہ کے پاس تھی جس رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ میں گھر میں ہر طرف روشنی پاتی اور محسوس کرتی جیسے کہ ستارے قریب سے قریب ہوتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ مجھے گمان ہوا کہ کیا یہ میرے اوپر گر پڑیں گے۔ جب آپ کی ولادت ہوئی تو خانہ کعبہ نور سے منور ہو گیا اور ستارے زمین کے قریب ہو گئے۔ فرشتوں نے آہستہ اور اونچی آواز سے اعلان کیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام بشارت لائے۔ حوریں اپنے محلات سے نکل آئیں اور عطر نچھاور کرنے لگی۔ بی بی آمینہ کے گھر میں عدن سے پرندے بھیج دیے گئے جو اپنی چونچوں کے ذریعے موتی بکھیر رہے تھے۔ بی بی آمینہ کے ارد گرد فرشتے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اپنے پروں کو پھیلا دیا۔ بحر و بر کی ہر مخلوق تسبیح کرنے لگی اور امام کائنات کے آمد میں جھوم اٹھے۔ مشرق کے چرند و پرند مغرب کے جانوروں کے پاس مبارکباد لے کر گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے کفاروں کے ایوانوں میں بھی ہلچل مچ گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ آپ کی ولادت سے قبل ہی انتقال کر چکے تھے۔ آپ کے دادا عبد المطلب نے جب پوتے کی ولادت کی خبر سنی تو کعبہ میں جا کر سجدہ ریز ہو گئے اور اس نعمت پر خدا کا شکر ادا کیا۔ اسی وقت آپ نے یہ منظر دیکھا کہ کعبہ کے ارد گرد موجود تمام بڑے بڑے بت سب منہ کے بل الٹ گئے اور زمین پر گر پڑے۔ اس رات دنیا کے تمام بت گر گئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی رات اسرا کے محل میں زلزلہ آ گیا اور اس کے 14 گنگرے گر پڑے۔ بحر تبریہ کا پانی خشک ہو گیا۔ فارس کے آتش پرست کی آگ بجھ گئی جو 1000 سال سے مسلسل جل رہی تھی اور ایک لمحے کے لیے بھی اسے بجھنے نہیں دیا گیا تھا۔ آتش پرست اس آگ کی پوجا کرتے تھے۔ کسریٰ اور قیصر کے سبھی محلات میں زلزلہ آنا اس جانب اشارہ تھا کہ اب دنیا کے جاہ و جلال کے جھوٹے محل زمیں بوس ہونے والے ہیں۔
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनिया में तशरीफ़ आवरी के साथ ही कुफ़ार और जुल्मत के बादल छट गए थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत इस दुनिया की तारीख़ का एक अजीम वाक़या है। आप तमाम जहानों के लिए रहमत बनकर आए। आपके वजूद से पूरी दुनिया में नूर हक़ फैला और कुफ्र व बातिल के अंधेरे दूर हो गए।